کا بیان ہے۔ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں کو اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے، اور آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے، بے شک تم لوگوں کے سب اعمال کے اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو نا ماں کی طرح کہہ دیا، جیسے 28ویں پارے میں ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو کہتے اس کو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنا لیا جی، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اصل مقصود یہ ہے، بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے، یہ متبنہ ہے، حقیقی بیٹے نہیں۔ ہاں ابتدا میں یہ بیٹا وارث ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب آیت آئی نا کہ اپنے باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، تو اس وقت یہ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ جا رہے تھے، تو یہ قبیلہ بنی کلم کے ہیں، اپنے ننہال کی طرف جا رہے تھے، وہاں لوٹ مار ہوئی، تو لوٹ مار ہو کر کے ان کو گرفتار کیا تو غلام بنا لیا، اور سوق اوقات میں ان کو مطلب کہ بیچے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی خادم خرید کر کے لاؤ، ایک ہوشیار غلام خریدنے کو لاؤ، تو ان کو یہ زید ملے، زید کو خرید لیا، خرید کے لائے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی نا حضرت خدیجہ کبریٰ سے، تو سرکار نے ان کو اپنے خدمت کے لیے زید کو مانگ لیا۔ جب مانگ لیا اس کے بعد اس کے والدین بڑی تلاش میں جگہ جگہ گھومتے رہے، بڑی تلاش کی، نہ ملے۔ ایک دفعہ زید جا رہے تھے سفر شام میں، اپنے قوم میں سے گزرے، تو ان کو ان کے چچا اور باپ نے پہچان لیا۔ سب حال سن کر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ ان کا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں سنا ہے، بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ میں بات تو کروں نا، کیا بات ہے؟ کہا ہمارا یہ بیٹا ہے، اور اس طرح وہ آ گیا تھا۔ سرکار کے قربان جائیں کیا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میں زید کو پوری طرح اختیار دیتا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں، اگر وہ جانا چاہیں تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو جب انہوں نے کہا والد وغیرہ نے، رشتہ داروں نے، چچا نے کہ چل مطلب کہ ہمارے ساتھ، نبی فرمایا کہ میں پیسہ بھی کوئی نہیں لیتا، زید کو تم راضی کرو، لیکن میں جبرن نہیں کہہ سکتا کہ تم یہاں سے جاؤ، اگر دل کرے تو مطلب زید کا لے جاؤ۔ جب زید سے کہا، زید کہنے لگے نہیں، میں اپنے ابا اور چچا اپنے خاندان کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھے سرکار کے پاس سے جو نعمتیں ملی ہیں، رحمتیں ملی ہیں، یہ مجھے کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ تو جب زید نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، تو خوش ہو کر کہا زید آج سے تو غلام تھا نا، آج سے تجھے میں نے اپنا بیٹا بنا لیا، آج تجھے اپنا بیٹا تھا۔ ان کو پھر زید بن محمد کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور قرآن مجید کی جب یہ آیت جاہلیت میں بھی زید بن محمد کہتے تھے، اور ان کو بھی زید بن محمد، اور ادعوہم لآبائہم کی جب آیت آئی نا کہ باپوں کی طرف نسبت کر کے اور بیٹوں کو پکارو، اس وقت تک زید بن محمد کہتے تھے، اور جب آیت آئی تو نسبت کٹی، جب نسبت کٹی تو ان کو زید بن حارثہ وغیرہ یہ کہنے لگے، تو ان کو بڑا صدمہ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے 22ویں پارے میں کل انشاءاللہ آئے گا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تیری نسبت سرکار سے کٹی ہے تو نہ قرآن میں نے ابو بکر کا نام لایا، نہ عمر فاروق کا نام لایا، نہ علی مرتضیٰ کا لایا، نہ عثمان غنی کا لایا، لیکن تیرا نام میں قرآن مجید میں لایا ہوں۔ فلما قضا زید، جب زید نے یہ کیا تو تیرا نام، تو ادھر سے نسبت کٹی تو میں نے قرآن سے تیری نسبت کو جوڑ دیا۔ یہ 22ویں پارے تک یہ مضمون آگے جاتا ہے کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ پھر حضرت زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی، سرکار نے پھوپھی زاد بہن تھی ان سے بھی نکاح کیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، تو اللہ پاک نے کہا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا
تو نہیں، البتہ نسبت کرنی، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ مطلب تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، یا اللہ کے نزدیک راستے کی بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم کو اس میں جو بھول چوک ہو جائے تو اس سے تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن بھول چوک میں نہیں، لیکن ہاں جو دل سے ارادہ کر کے کرو گے نا اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کریں گے، اور ویسے اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے۔ نبی مومنین کے ساتھ خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنین کے ساتھ خود ان کی، تو جب نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو حاضر ناظر ہو گئی یا نہیں؟ جب نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ، تو جی حضرت بولو نا، جب نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہیں تو اس سے یہ نکلتا نا کہ حاضر بھی ہیں۔ اور تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شعاعیں آفتاب کی جو دیوار پر پڑی ہیں، جو دیوار پر یا ہماری مسجد کے سین میں پڑی ہیں، فرض کرو یہ شعاعیں جو دیوار پر یا سین پہ پڑی ہوئی ہیں، یہ سین کے زیادہ قریب ہیں یا آفتاب کے زیادہ قریب ہیں؟ یہ سین پر پڑی ہوئی ہے نا، آفتاب پر تو نہیں پڑی، سین پر پڑی ہے، تو سین کے زیادہ قریب ہے یا آفتاب کے؟ سین کے بظاہر یہی کہیں گے نا، سین کے قریب ہے۔ اسی طرح مطلب کہ یعنی آفتاب ہے ایک نبوت کا اور اس کی ایک لائٹیں اور شعاعیں ہیں، تو وہ ایمانی شعاعیں ہیں، ہمانی شعاعیں ہمارے دل پر پڑی ہیں، آفتاب نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس آفتاب کے جو شعاعیں دیوار پر پڑی ہیں تو بظاہر تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دیوار کے زیادہ قریب ہے، لیکن حقیقت میں کیا کہیں گے؟ یہ سورج کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ ان شعاعوں کا تعلق آفتاب سے ذاتی ہے اور دیوار سے عارضی ہے۔ جب سورج گیا تو شعاعیں بھی لیتا گیا، جب سورج گیا تو شعاعیں بھی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دل کی دیوار پر جی ایمان کے نور کی شعاعیں پڑی ہیں، اور اس کے آفتاب نبوت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نور ایمان جو ہمارے دل کی دیوار پہ پڑا ہوا ہے، یہ ہمارے اتنا قریب نہیں جتنا آفتاب نبوت کے زیادہ قریب ہے، یہ معنی ہے اس آیت کا۔ اس لیے وہ حاضر ناظر اور مسئلہ نہ رہا۔ اب یہ غور کریں کہ نبی جو ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں، تو جب نبی کی بیویاں مائیں بن گئی تو نبی کیا بن گئے؟ نبی باپ بن گئے نا، جس کا ذکر بیتیں پر کل آ رہا ہے۔ اور رشتہ دار کتاب اللہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا جو علماء ہمارے بزرگوں نے سکھلائی، وہ یہ کہ سرکار ایک وقت میں لاکھ جگہ جانا چاہیں، کروڑ جگہ جانا چاہیں، جا سکتے ہیں، لیکن سارے جہان میں اللہ کی طرح ہر جگہ ہیں موجود، یہ عقیدہ نہیں۔ ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی شان ہے، اور جگہوں پہ جا سکنا یہ سرکار کی قدرت میں بھی داخل ہے، تو دونوں میں فرق آ گیا نا۔ اس طرح ماننے تو کوئی حرج نہیں، اور خدا کی طرح ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں یہ نہیں، اور 18 کروڑ جگہ جا سکیں اپنے قوت سے، اللہ کے اذن سے، اجازت سے تو جا سکتے ہیں، یہ طاقت ہے۔ اسے کوئی جھگڑے کی بات نہیں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے گے۔ جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور مریم سے بھی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن میں اب دیکھو نا یہ مقابلہ ہو رہا ہے، اب ٹیلی ویژن میں دیکھا امریکہ میں اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اب ٹیلی ویژن میں ایک جگہ چیز ہے وہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ اگر اللہ کا حبیب اس انداز میں ساری دنیا والوں کو نظر آئے، تم کر سکتے ہو تو اللہ یہ نہیں کر سکتے؟ اللہ پاک یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب انتقال ہوتا ہے نا، قبر میں سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ کا جی آسٹریلیا میں انتقال ہوا، امریکہ
میں ہوا، مشرق بعید میں ہوا، مغرب بعید میں ہوا، تو سرکار کیسے نظر آ گئے؟ تو یہ سائنس کی تحقیقات نے مسئلہ اور بھی زیادہ آسان کر دیا، اس میں کوئی اشکال کی بات۔ اور آپ سے بھی عہد لیا، نور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے خوب پختہ عہد لیا تاکہ ان سچوں سے ان کے سچ کی تحقیقات کریں، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے یہ وہی آیتیں آ گئی کہ 12,000 کا لشکر چڑھ کے آ گیا، اس کے بعد محاصرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ظاہری ہواؤں کو بھیجا، ان کو شکست ہوئی، جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ یہ واقعہ پورا کل سے پھر انشاءاللہ اس کا یہ 22ویں پارے سے تعلق ہے نا، اس کا ذکر انشاءاللہ پھر کل سے مجھے حضرت آپ لوگوں نے دفتر میں جانا ہے نا، آخر دعا کرو اللہ دین کے سمجھ، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ دین کے سمجھ عطا فرما، ہماری حاضری قبول فرما، اس قرآن کا صدقہ اللہ جی تیرے قرآن کی خاطر ہم نے وقت نکالا، تو راضی ہو جا، اور اس قرآن کا نظام ہمیں عطا فرما، اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھی امت کے لیے مانگی اللہ جی ساری امت کو دے دو، اور جن شروں سے پناہ پکڑی اسے بچا لو، اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ سے فارغ ہے نا، یہ آگے 18واں رکوع جی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں واقعے کا۔ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی نذیر کو، جن کا قصہ 28 پارے میں انشاءاللہ سورہ حشر میں آئے گا، مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ کن کو؟ بنو نذیر والوں کو۔ انہوں نے سن 4 یا 5 ہجری میں قبائل عرب کو بہکایا اور سب 10-12 ہزار آدمی مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ آپ نے مدینہ کے گرد جہاں جہاں سے آنے کا موقع تھا خندق کھدوائی، اور 3000 آدمیوں سے مقابل ہوئے، اور دور دور سے کچھ لڑائی بھی ہوتی رہی۔ قریب 1 مہینہ کے یہ محاصرہ رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ظاہراً ایک آندھی سے اور باطناً ملائکہ کے لشکر سے سب کفار کو منتشر اور منہزم کر دیا، کیونکہ یہود بنی قریظہ نے، یہ تو بنو نذیر تھے نا، یہود بنو قریظہ نے اپنے معاہدہ کے برخلاف یہ محاصرین کو مدد دی تھی، اس لیے آپ بمجرد فارغ ہوتے ہی غزوہ احزاب کے ان کے مقابلے کے لیے چلے۔ وہ اول قلعہ بند ہو گئے اور 20-25 روز تک اندر بند رہے، پھر آخر تنگ ہو کر کے نکلے اور بعض قتل اور بعض قید کیے گئے۔ اس واقعے میں منافقوں سے بھی بہت بے مروتی کی باتیں صادر ہوئیں، اور چونکہ اس میں بہت سے گروہ چڑھ آئے تھے، یعنی کئی احزاب، کئی قبائل، اور خندق بھی کھودی گئی تھی، اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے ان گروہوں کے اعتبار سے، اور غزوہ خندق بھی۔ یہاں سے 2 رکوع تک یہی مضمون چلا گیا ہے۔ اب آیات کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ حضرت علی رحمہ نے یہ خلاصہ یہی میں نے پہلے آپ سے یہ بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے جبکہ وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، یعنی اتنا ڈر ان مطلب کے گروہوں کے اور قبائل کے آنے سے ہوا، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، وسوسے آ رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور سخت زلزلہ میں ڈالے گئے، اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے، ہم تو اتنی مصیبتیں پھنس گئے۔ اور جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یثرب کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، ٹھہرنے کا موقع نہیں، سو لوٹ چلو۔ اور بعض لوگ ان میں سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے ہیں، اور اگر مدینہ میں اس کے اطراف سے ان پر کوئی آگ گھسے پھر ان سے فساد کی درخواست کرے کہ مسلمانوں سے ہم نے لڑنا ہے۔ مسلمانوں سے فساد کی درخواست کا معنی کیا ہے کہ مسلمانوں سے ہم لڑنا ہے، تو یہ اس کو منظور کر لے اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہرے، حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی بات پرس ہوگی۔ اور آپ فرما دیجیے نبی کریم کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں دے سکتا، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس حالت میں بس تھوڑے دنوں کے اور زیادہ نفع نہیں اٹھا سکتے، تو یہ بھی فرما دیجیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل کو تم سے روک سکے کہ وہ تم پر اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رکاوٹ ہوتے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں، تمہارے حق میں بخیلی لیے ہوئے، سو جب خوف پیش آتا ہے تو تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے تانے دیتے ہیں، مال پر حرص لیے ہوئے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بیکار کر دیے، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لشکر ابھی تک گئے نہیں، حالانکہ وہ تو چلے گئے، لیکن اتنی دہشت دل پہ بیٹھی ہے، اور اگر یہ لشکر آ جائیں تو یہ لوگ یہی پسند کریں کاش ہم دیہاتیوں میں باہر ہوتے کہ تمہاری خبریں پوچھتے رہتے اور یہ جنگوں بھنگوں سے ہمارا سابقہ نہ پڑتا، اور اگر تم ہی میں رہیں تو تب بھی کچھ یوں ہی سا لڑے۔ تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے ذکر الہی کی توفیق دے، تو ذکر چاہے قالی ہو، چاہے حالی ہو، چاہے بالی ہو، ذکر چاہے قالی ہو زبان سے ہو چاہے حال سے ہو، کہ اپنے حال کو اس طرح بنائے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے قدموں سے، جسم کے کسی حصے سے میں نے اللہ کی مخالفت نہیں کرنی، اپنے آپ کو روک کے رکھے، تو یہ جسم کا یہ حالی ذکر ہے۔ اور ایک ہے بالی کا معنی کہ دھیان اللہ کی طرف رہے کہ مجھ سے کوئی مخالفت اللہ کی نہ ہونے پائے، تو زبان سے بھی ذکر ہوا، قالی بھی، اور حالت سے بھی ہوا، اور دل سے بھی ہوا۔ تو ذکر قالی ہو یا حالی ہو یا بالی ہو، اصل ذکر سب سے اعلیٰ وہ ہے کہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، اور نمبر 2 جو نمبر اعلیٰ ہے ان دو کے مقابلے میں کہ دل سے ہو، اور زبان نمبر 2 پر ہے۔
دل سے ہونا اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آن اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اللہ کو فرض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر پایا تیرا ان پایا جے تو ایک نہ پایا، ہر پایا تیرا ان پایا جے تو ایک نہ پایا، یعنی ایک اللہ کی ذات کو اگر تو نے نہ پایا اور ہر آن میں پروردگار عالم دل میں موجود ہوں، اور یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، اور گر مخالف ہو زمین و آسمان کچھ غم نہیں، سب گوارا ہے مزاج یار گر برہم نہیں۔ اور خواجہ نظام ناظم الدین صاحب سے وارثان نے فرمایا کہ کراچی میں بات کرتے کرتے اسلامی نظام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر 1000 مرتبہ میری جان لے لے، 1000 مرتبہ مجھے قتل کرے، پھر زندہ کریں، پھر قتل کریں، پھر زندہ کریں، اور اس کے بعد کہ اب میں راضی ہوں، تو سودا پھر بھی سستا ہے، سودا پھر بھی سستا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اللہ کی یاد اپنے دل میں اس طرح گڑ جائے کہ مطلب کہ اللہ ہی اللہ ہو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو گاڑ دے۔ یہ ذکر ہے دل کا، یہ ذکر ہے یہ تو ذکر قالی ہو، ذکر حالی ہو، یا دل والا یعنی بالی ہو، یعنی توجہ اللہ کی طرف۔ ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جیسا 18ویں پارے میں یہ مضمون آ چکا ہے، ترازو ہاتھ میں ہے، اور نیت یہ ہے کہ کہیں کم نہ تل جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، دل میں یہ۔ تو اللہ کہتے ہیں اے ترازو کے پکڑنے والے، اے تجارت کی باتیں کرنے والے، تو تجارت کر رہا ہے لیکن میں گواہی دے رہا ہوں کہ تو میری یاد کر رہا ہے۔ اندازہ لگا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میری سبحان اللہ۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی طرف رکھے اور اس انداز میں رکھے کہ اللہ ہی اللہ، مولا ہی مولا، باقی سب رولا ہی رولا۔ نہیں، اللہ ہی اللہ، مولا ہی مولا، باقی سب رولے۔ تو تسی اتنے زیادہ ہی میری طرف متوجہ نہ ہونا، ادھر متوجہ، مجھے ذرا حجاب آ جاتا ہے جی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا ان لوگوں پر لقد کان لکم، تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، ذکر کیا کر رہا تھا؟ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنی یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت کون سی چل رہی تھی؟ ماشاء اللہ، نذیر کو ماشاء اللہ بڑا پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بجائے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمانداروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کی ہم کو اللہ رسول نے خبر دی تھی اور اللہ رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور ترقی ہو گئی۔ ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر بعض ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، انتقال ہو گیا، بعض ان میں مشتاق ہیں اور انہوں نے ذرا تغیر تبدل نہیں کیا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، اور منافقوں کو جی چاہے سزا دے یا چاہے ان کو توبہ کی توفیق دے دے، بے شک اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی۔ اب 12,000 کا لشکر آیا، اب وہ تو سمجھے نا اتنی مشکل سے ہم نے لشکروں کو قبائل کو جمع کیا، لیکن منہ کی کھانی پڑی، ایسی آندھی چلی سبحان اللہ، اللہ پاک نے چلایا تو اس کے بعد سارے، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، اب بنو قریظہ والوں کا ذکر آ گیا، تو بنو قریظہ والے تو مدینہ منورہ کے اندر تھے، سمجھے گا نہیں، تو انہوں نے تو جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، وہ قلعوں کے اندر
نظر بند ہو گئے. اب نظر بند ہوئے کوئی 25 روز کے قریب قلعوں میں رہے. آخر میں تنگ ہو کر کے انہیں اترنا پڑا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھلا دیا. بعض کو تم قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مومنین پر راضی ہو جائیں. اب یہ غزوہ خیبر کا نا اس مقام پر کہ ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا. یعنی خیبر کا بھی بات آگے آتے ہیں کہ جب یہ خیبر فتح ہو گیا تو مال کافی آیا, باغات بھی بڑے آئے, کھجوریں بڑے آئیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کھجوریں پیٹ بھر کے کبھی کھائی نہیں تھی. تبھی سے جب خیبر فتح ہوا تو اللہ پاک نے کھجوریں ہمیں خوب کھلائیں. تو اللہ جب اس وقت میں ازواج مطہرات تو بڑی تنگی کی زندگی گزار رہی تھی نا, تو انہوں نے دیکھا کہ فتوحات ہوئی ہیں اور مال آیا ہے, تو پیغمبر کی ذات سے اپنا خرچہ ذرا زیادہ مانگا کہ مطلب کہ اب اللہ نے وسعت دی ہے تب یہ تنگی ہماری دور ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو اللہ کا نبی اب ان کے گھر والوں نے یہ بات کی وہ جائز تھی, لیکن اللہ کے نبی کے گھر والوں کی شان کے یہ مناسب نہیں تھی. تو اس لیے آگے یہ آیت آ گئی میں اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجیے کہ تم اگر دنیاوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ, میں تم کو کچھ متاع دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں. تمہارا تعلق ہے جی اور میرا تعلق اور مطلب کہ مجھے تو اللہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ کنیکشن ہے. اگر دنیا کی طرف توجہ تمہاری ہوتی ہے تو تم چاہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں, اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو تو تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. تو اے نبی کی بیویوں جو کوئی تم میں سمجھے کنی کھلی ہوئی بےہودگی کرے گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی, اس لیے کہ نبی کی بیوی ہو کر کے تم نے ایسا کیا. اسی طرح اگر ایک جاہل کرے تو پکڑ کم ہوگی, لیکن ایک عالم اگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اگر بھی عالم ہو کر عالم کے بیٹے ہو کر یعنی اس انداز میں ہو کر تم یہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کھلی بےہودگی کرو گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی, اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ نسبتوں کی وجہ سے ثواب بھی دگنا دیتے ہیں. اگر پکڑ زیادہ ہوتی ہے تو اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کو اس کا ثواب بھی دوہرا دیں گے, ثواب بھی اس کو دوہرا دیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا اگر ذریعہ بنو گی تو اجر بھی زیادہ ملے گا. اور ہم نے اس کے لیے ایک عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے. اے نبی کی بیویوں تم معمولی عورتوں کی طرح تو نہیں ہو. اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم بولنے میں نزاکت مت کیا کرو. کوئی آیا بات کی پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے تو نزاکت کے لہجے میں نہ بولو, آواز میں ذرا کرخت بنا ہو آواز میں, تاکہ دوسرے کے دل کے اندر مطلب کہ برائی کا خیال نہ جانے پائے. تو تم بولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے شخص کو خیال ہونے لگتا ہے جس کے دل میں خرابی ہے, اور قاعدہ کے موافق بات کہو, نہ ذلیل سمجھو نہ کچھ اور کرو, اور اس انداز میں بات کرو کہ دوسرے کے دل کے اندر گندگی نہ آنے پائے. اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو, بازاروں میں یعنی بلا ضرور نہ جاؤ, اور قدیم زمانے جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو, اور تم نمازوں کی پابندی رکھو, زکوٰۃ دیا کرو, اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والو تم سے اے اہل بیت. تو اہل بیت کس کو کہا گیا, بیویوں کو یا کسی اور کو؟ تو معلوم ہوتا ہے یہ اہل بیت کا اطلاق بیویوں پر اول نمبر میں آتا ہے, اوروں پر بھی آتا ہے, اولاد پر بھی آتا ہے, عائزہ پر بھی آتا ہے, لیکن بیویوں کو نکال دینا یہ کتنی زیادتی ہے, کتنی. دیکھو نا صراحتاً تو بیویوں کے لیے آ
دارن. اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والو، اے اہل بیت، عنکم الرجس اہل البیت، آلودگی دور رکھے اور تم کو پاک صاف رکھے. اللہ تعالیٰ کا بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت کا بھی عاشق بنایا، ازواج مطہرات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ادب کرنے والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا بھی ادب کرنے والا بنایا. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی اللہ کے پیارے سے ہمارے دلوں میں دشمنی نہیں ڈالی. اہل سنت والجماعت کا مقام کتنا اونچا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے اہل سنت والجماعت میں سے بنایا. فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. تو جس کی بھی پیروی کرو گے، جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. یہ ذکر آیا. اور اہل بیت کے لیے آیا کہ یہ کشتی نوح کی طرح ہے. تو جو کشتی نوح میں بیٹھ گئے تھے سب ان کی تو نجات ہو گئی، اور جو نہیں بیٹھے وہ پہلے غرق ہو گئے. تو کہا اہل بیت کو کشتی نوح کہا جی. تو جنہوں نے اہل بیت کا انکار کیا وہ تو کشتی میں نہ بیٹھے، وہ تو پہلے ہی غرق ہو گئے، وہ تو پہلے ہی. اور جنہوں نے عرب کا دستور یہ تھا کہ گرمی میں عام طور پر یہ سفر کرتے تھے سمندر کا رات کے وقت میں، تو سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، تو ستاروں کو دیکھ کر کے رستے متعین کرتے تھے. تو ستارے کو دیکھا تو رستے کا پتہ چلا. تو کہا ستارے، صحابہ کو ستارے کہا گیا. اور صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. فبأیہم مقتدیتم، جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے، چاہے وہ آپس میں جھگڑے، مسائل میں جھگڑے، تم نے جس کو بھی پکڑ لیا تمہارا بیڑا پار ہو گیا. اللہ نے فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم. تو فرماتے ہیں کہ جو کشتی اہل بیت کو جنہوں نے نہ مانا وہ تو پہلے غرق ہو گئے، اور جنہوں نے مانا کشتی پر بیٹھے ہیں اور ستاروں کو دیکھ نہیں رہے تو رستے کا پتہ نہیں، تو ان کو بھی کشتی کسی مقام پر جا کر کے ان کو بھی حال ان کا خراب کرے گی، ڈوبے گی، اور ان کو بھی یعنی ان کو ڈوبنا پڑے گا. تو پھر اہل سنت والجماعت ہیں کہ کشتی میں بھی سوار ہیں اور ستاروں سے رستہ دیکھ دیکھ کر کے جا رہے ہیں. ان کی کشتی انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچے گی. یہ میں کہتا ہوں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے دونوں کو ماننے والا اللہ نے ہمیں بنایا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کا بھی ہمیں عاشق بنایا اور تو نے صحابہ کا بھی ہمیں عاشق بنایا. اللہ تعالیٰ کا اچھا. اور تم ان آیات الہیہ کو اور اس علم کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ رازداں ہے اور پورا خبردار ہے. ایک دفعہ چند عورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، کہنے لگے جی مردوں کا یہ مقام ہے، کاش کہ اگر ہم مرد ہوتی. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک مرتبہ اس قسم کی بات کر دی. تو مطلب یہ ہے کہ غیر اختیاری جو چیزیں ہیں نا ان کی دعا کرنا مناسب نہیں کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دیا ہوتا، یا اللہ مجھے صحابہ کے دور میں جو چیز اختیار میں نہیں، قبضے میں نہیں، اس کی دعائیں نہ مانگو. اور باقی اعمال کے اعتبار سے مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں. اب یہ نہیں کہ مرد ایک نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب تو 10 گنا ملے گا اور عورت کو آدھا ملے گا، وہ 5 گنا ملے گا. بلکہ عجب نہیں کہ عورت کو 20 گنا ملے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کمزور ہے، اور جتنی کمزوری سے آدمی عبادت کرتا ہے مشقت زیادہ ہے، اور جتنی مشقت ہوتی ہے اجر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں العطایا علی متن البلایا، کہ جس درجے کی بلایا ہوتی ہے نا آزمائشیں، اسی درجے کی عطایا ہوتی ہیں. تو جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی مشاہدہ ہوگا. اگر مجاہدہ زیادہ ہے تو مشاہدہ بھی زیادہ ہوگا. تو عورتوں کو عجب نہیں کہ ان کو نماز پر اجر مردوں سے بھی زیادہ ملے، کیونکہ ان کی طبیعت میں نزاکت ہے، نازک ہیں، اور مردوں میں کچھ مطلب کہ مجاہد ہونے کی شان ہے. اس اعتبار سے عورتوں کا مقام اعمال
میں مدار تو سب میں اعمال پر ہے، تو اس میں عورتیں نیچے نہیں اوپر تو ہو سکتی ہیں لیکن نیچے اس میں نہیں آ رہی۔ لیکن یہاں کہتے تھے پھر یہ بھی ذکر کیا کہ قرآن مجید عورتوں کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ جب مردوں کا ذکر آتا ہے نا تو مردوں میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، مردوں میں نماز پڑھو، اب مردوں کو حکم آیا تو ظاہر بات ہے کہ عورتیں بھی بیچ میں آ گئیں، لیکن یہ چاہتی تھی کہ مستقلاً ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ 10 چیزیں بیان کی اور اسے مستقلاً ذکر آیا تو مرد کا بھی، لیکن صرف استقلالی شان میں بیان نہیں کیا بلکہ عورتوں کے ساتھ ذکر عورتوں کو بھی آیا، لیکن مردوں کو ملا کر کے ذکر کیا کہ یہ ان کے پردے کے حیا کے خلاف ہے کہ مستقل ان کا ذکر کیا جائے۔ اس لیے اب یہ ہے، اب اس آیت کو پڑھ کے جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ مجھے وہ پیارے ہیں، وہ کامیاب ہیں جن میں یہ صفتیں یہ صفتیں یہ صفتیں، انہی میں سے یہ آیت بھی آ گئی۔ اب جو خود دیکھ لیں، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو، میرے پیارے بن جاؤ، میرے پیارے بن جاؤ۔ کیا چیز ہے؟ باتیں ہیں کہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد، اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، اور فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اور حجی کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور ناجائز چیزوں سے اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے خدا کا یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان پہ اللہ راضی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھو نا فہرست آ گئی، اب ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آیا یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں؟ الحمدللہ۔ اور اگر کسی چیز میں اگر کمی آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے اس کو ٹھیک کر لیں، اس کمی کو دور کر دیں۔ اللہ پاک نے تو بتلا دیا کہ جو یہ کریں گے وہ میرے پیارے ہوں گے، جو یہ کریں گے۔ اب اس کے بعد آگے یہ واقعہ جس مقام پر بیان کیا جا رہا ہے، اس میں مطلب یہ کہ یہ ذکر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل کے اندر یہ غلام تو نہیں تھے، یہ قبیلہ بنی کلب کے بڑے اونچے خاندان میں سے تھے، لیکن یہ گزر رہے تھے ایک مقام پر تو وہاں لوٹ مار ماری گئی، ان کو پکڑا گیا اور پکڑ کر کے ان کو غلام بنا لیا اور انہیں مکہ مکرمہ میں لا کر کے بیچا گیا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ رکھا تھا اپنے خادم سے کہ میرے لیے ایک اچھا سا سمجھدار قسم کا ایک خادم تم خرید کر کے لاؤ۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو بازار میں حضرت زید بک رہے تھے تو حضرت زید کو انہوں نے خرید لیا، اور جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس کے بعد سرکار نے ان سے ہدیتاً لے لیا، ہدیتاً۔ اب زید غلام بن گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ادھر حضرت یہ زید کی تلاش میں رضی اللہ عنہ، ان کے والد، ان کے چچا، سارا خاندان بڑے پریشان، اور بڑے بڑے اشعار یہاں پڑے گئے کہ اے زید پتہ نہیں تو کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کس جگہ پر ہے، اونٹنیاں تھک جائیں گی، ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی، دبلی ہو جائیں گی، پر تیری تلاش سے ہم باز نہیں آئیں گے، ہم تمہیں تلاش کرتے ہی رہیں گے، زندگیاں ختم ہو جائیں وغیرہ وغیرہ اشعار میں عجیب انداز میں یعنی زید کا ذکر کیا۔ یہ مولانا شیخ العطیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید کا جو ذکر کیا نا فضائل صحابہ میں، ان اشعار کو نقل کیا
اور نقل کر کے بتلایا ہے کہ یہ اشعار پڑھے تو بہت ہی زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا. تو ایک دفعہ زید ان کے پاس سے جب گزرے نا، قافلہ جا رہا تھا، تو ان کے ابا نے اور انہوں نے پہچان لیا. جب پہچان لیا تو زید نے کہا میں تو غلام ہوں، میں تو فلاں مقام پر ہوں. اب یہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بڑی پریشانی کے عالم کے اندر کہ زید کو ہم نے لے کر کے جانا ہے، چاہے جتنا پیسہ چاہیں، جتنے پیسے مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو زید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، کہنے لگے کہ ہم آئے ہیں مطلب کہ ایک کام کے لیے جناب والا وہ کام کریں گے. فرمایا کیا کام ہے؟ تو وہ مجھ سے متعلق ہے، کرنا ہے. کہا جی زید کو لینے کے لیے جتنے پیسے آپ چاہیں مانگے زید ہمیں آپ دے دے. سرکار نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم نے بات کی ہے؟ میں ایک پیسہ بھی تم سے نہیں لوں گا، ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زید سے پوچھ لو، اگر زید کی مرضی ہو جانے کے لیے تو میری طرف سے اجازت ہے، میں کوئی رکاوٹ اس میں نہیں بنتا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ مشکل بات نہیں، یہ تو میرے اختیار میں ہے. اب زید سے پوچھ لیں، اب اگر وہ نہ جانا چاہیں تو جبرن تو میں نہیں بھیج سکتا، لیکن اگر وہ جانا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. حضرت زید سے آ کر کے پوچھا تو حضرت زید کہنے لگے کہ ہزاروں باپ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتا ہوں کہ جو محبت اور پیار مجھے سرکار سے ملا ہے یہ مجھے کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے ابا میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا غلام ہو کر کے زید اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو سرکار نے فرمایا اے زید آج سے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا، آج سے میں نے تجھے اپنا. اب ان کے ابا نے جب یہ سنا تو ابا بھی خوش ہو گئے کہ زید بھی راضی ہے اور سرکار نے غلامی سے نکال کر اتنا شرف دیا کہ اپنا بیٹا اب ان کا اپنا بیٹا بنا لیا. تو ان کو زید ابن محمد، کیا عجیب نسبت ہے، زید ابن محمد کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکارا جاتا تھا کہ زید ابن محمد، زید ابن محمد. عجیب انداز میں. اور جب یہ آیت آئی نا ادعوہم لآبائہم، اب لوگوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو، اوروں کی طرف نسبت نہ کرو. تو جب تک جاہلیت کے زمانے میں تو زید بن محمد کر کے پکارا جاتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 25 برس میں اب وہ شادی ہوئی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے. اب اس مقام پر زید بن محمد، تو جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی جاہلیت کے دور میں بھی اور آیت کے نزول تک اسلام کے بعد بھی ان کو زید بن محمد ہی کہہ کر یہ پکارا جاتا رہا. اور بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہنا بند. تو حضرت زید کو اتنا صدمہ ہوا کہ ہائے میری نسبت سرکار سے کٹ گئی، میری نسبت. تو 22 پارے میں آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت زید کا ذکر کیا. ابو بکر صدیق کا نام نہیں، عمر فاروق، علی مرتضیٰ کا، عثمان غنی کا نام نہیں. فلما قضى زید منہا وطرن، حضرت زید کا نام آ گیا. تو بولتا ہے سرکار سے نسبت کٹی تو قرآن سے جوڑ دی. کدھر جوڑ دی؟ تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہونے پائے. اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے. تو پہلے پھوپھی زاد بہن تھی، لیکن حضرت زید چونکہ مشہور تھے نا غلام، تو انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا کیونکہ مشہور تو یہی تھے کہ یہ غلام ہے. جب اس بارے میں یہ کہا تو اس پیغمبر کی ذات نے فرمایا کہ نہیں تم ان سے نکاح کرو. تو قرآن مجید میں آیت آ گئی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کا پیغمبر ایک فیصلہ کر دیں، ایک پیغمبر مشورہ دیں. جیسا حضرت بریرہ والا واقعہ آ رہا ہے نا کہ بریرہ سے کہا نا کہ تم مغیث سے نکاح کر لے، جبکہ ان سے وہ نکاح ٹوٹ گیا تھا اور ان کو اختیار مل گیا تھا کہ چاہے نکاح میں رہیں یا نکاح میں نہ رہیں. تو حضرت بریرہ بڑی سبحان اللہ ذہین تھی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ حکم دے رہے ہیں کہ میں مغیث کو اپنا خامد بنا لوں دوبارہ، یا جناب والا مشورہ دے رہے ہیں؟
اگر حکم ہے پھر تو کوئی سر میں تو کچھ آگے رائے نہیں چل سکتی، لیکن اگر مشورہ ہے تو پھر تو مجھے اختیار ہے نا، چاہے میں مانوں یا نہ مانوں۔ فرمایا نہیں بطور مشورہ کے ہے، بطور حکم کے نہیں، بطور مشورہ۔ یا رسول اللہ میرے دل میں ان کی محبت نہیں، یہ بڑی حسینہ تھیں اور مغیث حسین نہیں تھے، مغیث حسین نہیں تھے، اس لیے ان کا دل مائل نہیں ہوتا تھا۔ تو پیغمبر کی ذات نے بھی، اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں جا رہی تھی بریرہ، حضرت مغیث پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے اور آنسو جاری تھے، تو سرکار نے بعض صحابہ سے کہا بات دیکھتے نہیں ہو مغیث کا عشق کہ کس درجے کے اندر ہے، اور زاروں قطار یہ رو رہا ہے، اور وہ مطلب کہ توجہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی عجیب یہ معاملہ تھا۔ لیکن یہاں رائے نہیں تھی، یہاں مشورہ نہیں تھا، یہاں حکم تھا کہ نکاح کریں۔ کیا کریں؟ اس پر قرآن مجید کی آیت آئی، فرمایا فلما قضا زید منہا، اچھا نہیں، اور کسی ایماندار مرد کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں، ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں کہ ان کو اس کام میں کوئی اختیار رہے، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ سری گمراہی میں پڑا۔ اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے یعنی حضرت زید سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیہ، اور بعد میں جب نکاح ہوا نا تو نکاح ہونے کے بعد آپس میں طبیعتیں ملی نا، طبیعتیں نہ ملی تو طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق کی نوبت آ گئی۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتلا دیا، فرمایا اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی، اب طلاق ہوگی، اور آپ زید کی بیوی اپنی پھوپھی زاد بہن سے آپ نکاح کریں گے، آپ نکاح کریں گے، یہ اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا۔ اور لیکن ظاہری طور پر اب پیغمبر کی ذات نے مسئلے کے رنگ میں جو بات کرنی تھی تو طلاق دینا اچھی بات ہے یا اچھی بات نہیں؟ تو سرکار نے یہی کہا نا کہ زید تم طلاق اگر نہ دو تو اچھا ہو، تم طلاق، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ دل میں تو وہ بات چھپائے ہوئے تھے کہ دل میں تو آپ کو پتا تھا، ہم نے بتلا رکھا تھا کہ یہ زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے، اور ان کا نکاح بھی آپ نے زمین پہ نہیں پڑھنا، ان کا نکاح ہم نے آسمانوں میں اور عرش پہ اس کا نکاح پڑھنا ہے، اور نکاح پڑھ کے آپ کو اطلاع دے دینی ہے کہ زینب کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے ہم نے کر دیا، بس آپ کا نکاح ہو گیا، حضرت زینب کے بعد آپ کا جانا جائز ہو گیا۔ تو حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی کہ اور عورتوں جو تھی نا ساتن کی، کہتے ہیں تمہارے نکاح تو دنیا میں ہوئے نا اور میرا نکاح عرش پر ہوا، میرا نکاح عرش پر ہوا۔ اس پر یہ نہ کہ ازواج مطہرات میں بھی دو پارٹیاں بنی تھی، تو پارٹی بننا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، پارٹی بنے اختلاف کرنا بھی جائز ہے، اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خام خواہ اپنا ایک مشن ہی بنا لیں کہ چاہے میرا فریق سچ بات کرے چاہے جھوٹ بات کرے، رائے صحیح ہو یا غلط ہو، بس میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات اب دیکھو 10 جماعتیں بن جائے، اب 10 چاہے مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، اب جو بھی ہو، سمجھے کہ نہیں، اب اختلافات ہیں بالکل صحیح ہیں، لیکن حق بات بھی آ جائے تو مانے نہ، اس لیے کہ میں اور آج کل ہماری اللہ تعالیٰ اپوزیشن کو بھی اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اور ہمیشہ ہدایت دے، وہ یہ کہ حق بات اگر آ جائے۔ اب بھٹو صاحب نے دیکھو نا، اب بھٹو صاحب نے مطلب کہ شراب پر پابندی لگائی، جوئے پر پابندی لگائی، جمعے کی چھٹی کرائی، اور کتنا بڑا اہم مسئلہ کہ قادیانیت کا مسئلہ انہوں نے حل کروایا اور یہ کیا۔ تو میں اس وقت بھی علماء سے کہتا تھا کہ مطلب کہ جب انہیں اچھے کام کیے نا تو دل جوئی کرو، اور دل جوئی کرتے کہو کہ اللہ آپ کو اور بھی توفیق دے، آپ سے اللہ تعالیٰ نیکی کے کام لیں، آپ نے ہمارے دل جیت لیے، آپ نے اچھے کام کیے، سمجھے کہ نہیں، اب دل جیتے، تو مطلب کہ یہ دل جو اب یہ کہ اچھے کام بھی کریں تو اس کی بھی تردید کریں، یہ مومن کی شان نہیں، مومن کی اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے دے، اللہ
اصطلاح میں یہ تکبر ہوتا ہے کہ تکبر کا معنی حق آئے تو پھر بھی انکار کرے چونکہ اس نے کہا ہے، چونکہ اس نے کہا ہے اس لیے میں بات نہیں مانتا۔ اور سب سے بڑا غضب یہ ہے، آپ حیران ہوں گے، سب سے بڑا غضب یہ، اب دیکھو نا، اب نواز شریف صاحب کے بارے میں اب مجھ سے مطلب کہ ذکر کیا ایک جماعت والوں نے، کہنے لگے مولانا آپ کے تعلقات ان سے بڑے اچھے ہیں، کئی سال وہ یہاں جمعہ پڑھتے رہے، ابا بھی پوری فیملی پڑھتی رہی جب تک اتفاق مسجد نہیں بنی تھی، آپ اتنا کام بھی ان سے نہیں کروا سکتے کہ آپ ان سے کہہ دیں جی اسلام کو صرف اتنا کہہ دیں کہ سپریم لا ہے جی اسلام ہوگا، بس اسلامی نظام آ گیا، بس اسلامی۔ تو پہلے تو قرارداد مقاصد وہ آئین کے مقدمے میں تھا اور بعد میں آئین کا جز بن گیا، جب آئین کا جز بنا تو سپریم کورٹ والوں نے کہا جی جز تو بن گیا آئین کا، پر یہ تو نہیں ہے نا کہ سب سے اعلیٰ یہ ہے، اگر اوروں سے ٹکرائے تو اعلیٰ یہ ہوگا، تو کہنے لگے صرف اتنا ایک جملہ اگر آ جائے کہ سپریم لا مطلب کہ یہ ہوگا، تو میں نے کہا میں منوا دیتا ہوں، آپ اگر یہ بات ہو مان جائیں کہہ دیں تو پھر آپ جھگڑے چھوڑ دیں گے نا، پھر اسلامی نظام جو اسمبلی میں لا رہے ہیں جیسا واقعی میں وہ لائے تو پھر آپ ان کا کہنا مانیں گے نا، پھر اپنا کریں گے، تو ان کا مولانا پھر تو جھگڑے ختم ہوئی۔ مولانا فتح محمد صاحب جی مدت عالی نے بڑی محبت یہ کرتے ہیں، اب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ مولانا اتنی بات کروا لیں، اور بات ہو گئی، بات ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے وعدہ کیا، اور 8 دن پہلے میاں شریف صاحب اللہ ان کی قبر کو منور کرے، 8 دن پہلے میرے کمرے میں آئے، پیغام آئے کہ مولانا ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا جی آپ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، تو مطلب کہ آپ نہ آئیں میں آؤں گا آپ کے پاس، کہنے لگا نہیں میں نہیں آنا ہے، میں نے ہی آنا ہے، تو میرے کمرے میں آئے اور کمرے میں آ کر کے بیٹھے، تو کہنے لگے 1 ہفتے کے بعد پہلے مجھے کہنے لگے ہم اسمبلی میں اسلامی نظام لا رہے ہیں، مبارک ہو، آپ لوگوں کی محنتیں کام لیں، ہے جی آپ لوگوں کی محنتیں مطلب کہ وہ لے آئے، اپنا کام لے آئے جی، رنگ لے آئے۔ اب یہ ذکر کیا انہوں نے، بڑی خوشی ہوئی، کہا جی ابھی چونکہ سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں، انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد وہاں بھی آ جائے گا۔ اب انہوں نے یہاں وعدہ کیا تو وعدہ پورا کیا نہیں کیا، وعدہ پورا کیا، اسمبلی میں یہ آ گیا، دیکھو نا اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، تو وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وعدہ کی، ایک ہوتا نا آدمی کا جی مجھے ووٹ ڈالو میں اسلام لاؤں گا، میں اسلام لاؤں گا، وہ تو الگ بات ہوتی، اور ایک یہ کہ یہ لا چکے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں لاؤں گا نہیں بلکہ لا چکے، اسمبلی کے اندر پاس کروایا، اور یہ کہہ رہے ہیں، اور میاں شریف بہت ہی شریف آدمی تھے، تو کہنے لگے مولانا اب سینٹ میں بھی انشاءاللہ 3 مہینے تک اکثریت ہماری ہوگی تو وہاں بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو میں اب ساتھیوں کو کہتا رہا، اپنے علماء سے، جماعت والوں سے کہتا رہا کہ 3 مہینے صبر کرو، اس طرح پہلے یہ بات سچی نکلی ہے یہ بھی سچی ہوگی، لیکن مجھے بات جو اصل کہنے کی ہے نا وہ بڑا دل دکھ کر کے میں بات کہتا ہوں کہ مطلب کہ آدمی یہ دل میں سوچے کہ جس اسلام کو میں لاؤں نسبت میری طرف ہو کہ میں اسلامی نظام لایا ہوں، سمجھے کہ نہیں، تو مطلب وہ تو اسلامی نظام میں مانوں گا، لیکن اگر کوئی دوسرا لائے چاہے اسلامی نظام لائے لیکن میں چونکہ نہیں لایا نا تو میری اس میں عظمت کا پتہ نہیں چلا، اس اعتبار سے میں نہیں مانوں گا۔ یہ بات بڑی تکلیف دے، اس سے میرے دل کو اتنا دکھ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کہ جب ان سے کہا گیا جی آپ نے یہ کہا، انہوں نے مان لیا، اب یہ کہا وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اسمبلی میں پاس کرا دیا، اب وہی وعدہ کر رہے ہیں کہ سینٹ میں ہم لائیں گے، تو اب آپ ریلیاں نہ نکالیں، جلوس نہ نکالیں، صبر کریں، اپنا یہ کر فوج کو دعوت نہ دیں اور یہ نہ کریں، ساری باتیں یہ ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے اب دیکھو نا اصل بات یہ کہ یہ ہماری گناہوں کی شامت ہے، ہمارے اصل بات ہے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک دن ہمیں نہیں دکھلایا کہ ہمارے گناہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اصل میں ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ وہ اسلامی کہ میں
اگر لاؤں گا وہ تو میں مانوں گا، اور جو میں نہ لاؤں وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اللہ میں تو میں کہہ رہا تھا اختلاف تو نعمت ہے، اختلاف تو اپوزیشن والے ایک بات کہہ دی بس ہم نے تو خلاف ہی کرنا ہے، چاہے یہ حق بات بھی کہہ دینا تو مطلب چونکہ انہوں نے کی ہے اس لیے میں نہیں مانتا۔ اس پر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں دلوں میں وسعت پیدا کرے، اللہ دلوں میں۔ اب دیکھو نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کافر کہا، کفر کا فتویٰ لگایا۔ حضرت کی ایک عبارت کا معنی انہوں نے یوں سمجھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، انہوں نے یہ سمجھا تو معنی وہ توہین والا بھی نکلتا تھا، معنی توہین والا، لیکن مراد حضرت کی مراد وہ نہ تھی۔ اب دیکھو نا، جیسے میں نے آپ کو موٹی مثال دی ہے نا، میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ یہ جو قطرے کو کروڑ میں حصے، قطرے کو جو ایسے کروڑوں سمندروں سے نسبت ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کی ذات سے اتنی نسبت بھی نہیں، اتنی کیونکہ قطرہ چاہے کروڑ میں ہے تو محدود نا، اور سمندر ایسے چاہے کروڑوں بن جائیں وہ بھی کیا ہے، تو نسبت تو دونوں میں ہے نا اتنی کہ وہ بھی محدود اور یہ بھی، اور اللہ تعالیٰ لا محدود ہیں اور سرکار محدود ہیں، اللہ خالق ہیں، سرکار مخلوق ہیں، تو اللہ کی ذات سے اتنی نسبت بھی نہیں جتنی کروڑ میں حصے قطرے سمندر کو نسبت ہے یا ذرے کو نسبت ہے۔ اب میرے جملے کو پکڑ کے نا میرے اوپر فتویٰ لگائے، دیکھو جی آج ہم گئے تھے، سمجھے کہ نہیں، تو عبد الرحمان تقریر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا نبی تو قطرے کا کروڑواں بھی نہیں دی، اللہ کا نبی تو ذرے کا کروڑواں بھی نہیں دی۔ دیکھو توبہ توبہ توبہ، دیکھو ذرے جتنا مقام تو کیا دیتے، ذرے کا کروڑواں کہتے ہیں، کروڑواں بھی نہیں، اتنا مقام بھی نہیں، اتنی توہین، اتنی بے ادبی، اتنی۔ اب یہ نہیں کہیں گے اصل بات کہ اللہ سے نسبت کر کے دیکھو تو یوں ہے، اللہ سے نسبت کے لفظ کو کاٹ دیا، درمیان میں ایک جملہ پکڑ لیا اور ایک جملہ پکڑ لیا اور جملہ پکڑ کا جی نبی تو قطرہ بھی نہیں جی، نبی تو ذرہ بھی، توبہ توبہ توبہ، اس طرح اعتراضات کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کا، میں کہتا ہوں میرے حضرت کا دیکھو یعنی حوصلہ کتنا ہے۔ فرمایا کہ عجب نہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کو اللہ جو مجھے کفر کا فتویٰ لگایا، عجب نہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، بتا دے گا، اس لیے کہ جذبہ ان کا یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جذبے میں آ کر انہوں نے مجھے کافر کہا، یہ سمجھے کہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے، حالانکہ میری مراد وہ نہیں کہ جو معنی انہوں نے لیا، کاش کہ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، میں زندہ تھا، مجھ سے پوچھ لیا ہوتا اور بغیر پوچھے انہوں نے فتویٰ لگایا، لیکن فتویٰ چونکہ منشا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو عجب نہیں مجھے کافر کہنے پر بھی اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ دیکھو نا، اندازہ لگانے یہ ہے سوچ کا ایک انداز۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپوزیشن والے ہوں، جماعت والے ہوں، اگر جماعت والے پارٹی والے ہوں، اگر پارٹی کا اگر امیر یا وہ غلطی کرے، چاہے پارٹی والا ہو کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اگرچہ میں آپ کی پارٹی کا ہوں اور ایک آدمی اپوزیشن میں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بات حق ہے جو انہوں نے کی ہے، اس کو چاہیے دل کھول کر کے مانے آپ نے یہ بات سچی کی ہے، حق کی ہے، اللہ آپ کو اور بھی توفیق دے کہ آپ یہ کام کریں، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا مسلمان بنائے جیسے اللہ چاہتے ہیں، دل میں خام خواہ کا کینہ، دل میں خام خواہ کا بغض اور خام خواہ کا حسد کہ میں ہی اونچا ہو جاؤں دوسرا نیچا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمیں بچا دے، اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمیں۔ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کفرست در طریقت ما کینہ داشتن، کہتے ہیں ہمارے مذہب میں نا کینہ رکھنا کفر ہے۔ کینہ رکھنا کیا ہے؟ کفرست در طریقت ما کینہ داشتن آئین ما سینہ چون آئینہ داشتن، ہمارا آئین کیا ہے کہ سینے کو آئینے کی طرح بنا لو، سینے کو کیا بناؤ؟ آئینے کی طرح، کسی کا بغض نہیں، کسی کا نہیں، اپنا بھی اگر غلط کہے گا انکار کرو کہ تو نے غلط کہا، اور اگر غیر بھی اگر صحیح بات کرے اس بات کو مانو۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے، یہ قرآن کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اس مقام پر آیا
خدا سے تو دل میں یہ تھا کہ یہ طلاق دے گا اور یہ میری بیوی، اور لوگ بعد میں پھر یہ کہیں گے دیکھو جی زید تو متبنہ تھا، اور جاہلیت متبنہ کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک غلط سمجھتا ہے، تو نسبت آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب اس مسئلے کو آخر کھولنا ہے نا کہ متبنہ ہوتا ہے پر حقیقی بیٹا تو نہیں ہوتا، حقیقی بیٹا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی نے آنا نہیں، اس لیے یہ مسئلہ آپ ہی کے دور میں حل ہونا چاہیے، اس لیے آپ عملی طور پر آپ کا نکاح ہوگا اور مطلب کہ زینب آپ کی بیوی بنے گی، مطلب کہ یہ ہوگا۔ اب میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ زینب کا مقام بھی بڑا اونچا تھا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بھی بڑا اونچا تھا، تو یہ ان میں بھی دو پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی کی لیڈر حضرت زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری پارٹی کی لیڈر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ازواج مطہرات میں بیویوں میں ظاہر بات ہے کہ یہ طبی فطری تقاضا ہے نا کہ ہر بیوی چاہتی ہے کہ خامد کی توجہ میری طرف وہ زیادہ ہو جائے، تو اس پارٹی والی وہ چاہتی تھی اور ادھر یہ ذکر آ گیا، تو بہرحال یہ ضمنی طور پہ بات آ گئی۔ کہتے ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل میں کہتے ہیں پھر وعظ تقول ہوتے، جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، بیٹے کی بیوی سے، تو طبی طور پر آپ قرآن تھا نا ڈر رہے تھے، تو آپ کو خدائی سے زیادہ نہیں بہتر تھا سزاوار یہ تک آپ اللہ سے ڈرتے۔ پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا، طلاق کی نوبت آ گئی، تو ہم نے آپ سے نکاح کر دیا۔ کس نے نکاح کر دیا؟ ہم نے نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جب وہ ان سے اپنا جی بھر چکے، اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا تھا ہی۔ 25 پارے میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کئی اور جگہ پر بھی ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتیوں کا نکاح حوروں کے ساتھ، اللہ کہتے ہیں میں خود پڑھوں گا۔ کیا کہتے ہیں میں جو شہباز صاحب کتنا مزہ آئے گا کہ جب نکاح خاں اللہ ہوں گے۔ اب مطلب کہ اب دنیا میں کہتے ہیں جی اب میرا نکاح جی میری بچی کا آپ نے پڑھنا ہے یا فلاں نے پڑھنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہم مولانا فضلی صاحب سے کہتے ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب بھائی جان سے کہتے ہیں جی آپ نے پڑھنا ہے تاکہ میری بیٹی کا نکاح ذرا متبرک ہو جائے، آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں خود نکاح تمہارا پڑھوں گا، زوجناہم بحور عین، ان کا نکاح ہم پڑھائیں گے حور عین کے ساتھ۔ تو کتنا ہمارا مقام، کتنا مقام اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں کہ اور آپ اندیشہ کرتے تھے اور ڈرنا تو آپ کو خدائی سے زیادہ سزا۔ جب زید کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جب وہ ان سے اپنا جی بھر چکے تو تم ان سے نکاح کر، اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا تھا ہی، کہ تو پہلے سے مقدر ہے۔ ان پیغمبر کے لیے خدا تعالیٰ نے جو بات مقرر کر دی تھی اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہی معمول کر رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، یہ نبی جو تھے نا احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے، کیونکہ اگر مردوں میں سے کسی کے یعنی جیسے حضرت زید کے باپ بن جائے، زید کے حقیقی باپ تو نہیں ہے، وہ تو متبنہ بن گئے، اور اگر حقیقت میں باپ مانا جائے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا باپ بھی تو ہے نا، اپنا باپ بھی تو ہے، تو اگر اپنا باپ بھی ہے تو اگر مردوں میں سے کسی کے باپ سرکار بن جائیں تو ایک شخص کے دو باپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دو ماننے پڑیں گے، اور دو کا ہونا تو محال ہے، اس لیے آپ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ ان کے اپنے باپ موجود ہیں۔ تو جس طرح ظاہری طور پر دو باپوں کا ہونا
محال ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی خاتم النبیین ہیں، تو جب رسول ہیں تو آپ ساری امت کے روحانی باپ ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور بھی روحانی باپ یا نبی بن جائے آپ کے ہوتے ہوئے، تو جس طرح وہاں دو باپوں کا ہونا غلط ہے اسی طرح یہاں بھی دو باپوں کا ہونا غلط ہے، تو اب خاتم النبیین ہے، بعد میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اور نبی آئے تو وہ بھی ہمارا باپ اور یہ بھی ہمارے باپ، تو ایک کے لیے دو باپوں کو ہونا لازم آئے گا۔ تو جس طرح مادی طور پہ غلط ہے اسی طرح روحانی طور پر یہ معنی اس آیت کا۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، یعنی روحانی باپ ہیں، تو اگر کسی اور کو بھی نبی مانا جائے تو دو روحانی باپ مانے پڑیں گے، اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، سارے کمالات کے ختم پر ہیں، تو زمانے کے اعتبار سے بھی آپ خاتم النبیین اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور دیکھو میں غور کر رہا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ کس پہ رحمت بھیجتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو سرکار کے صدقے میں اللہ نے ہمیں کتنا کرم کیا ہمارے اوپر، کہا وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ تم پر بھی کیا کرتے ہیں؟ یعنی سرکار پر تو ہے ہی، سرکار کی نسبت سے امت والوں پر بھی ملائکہ اور اللہ رحمت بھیجتے ہیں، تاکہ حق تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت ہی مہربان ہے، وہ جس روز اللہ سے ملیں گے تو ان کو جو سلام ہوگا وہ یہ ہوگا السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے عظیم الشان پیغمبر، ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے، سمجھو، اور آپ بشارت دینے والے ہوں گے اور ڈرانے والے ہوں گے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، اللہ کے حکم کی طرف سے بلانے والے، اور آپ ایک روشن چراغ ہے۔ سورج بھی آپ کو کہا گیا روشن، تو روشن چراغ کے بارے میں تشبیہ یہ ہے کہ چراغ سے روشنی لینا بڑا آسان ہے، سہل بھی ہے، اور چراغ تک پہنچنا بھی آسان ہے، اور ارادتاً بندہ چراغ سے روشنی لیتا ہے اور ناگواری بھی نہیں ہوتی، اور چراغ سے ایک انس بھی ہوتا ہے۔ اس انسیت کی وجہ سے چراغ سے تشبیہ اس مقام پر دی گئی، اور آپ مومنین کو بشارت دیجیے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اللہ ہمیں مومنوں میں سے بنائے۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجیے اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس کا خیال نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کافی کارساز ہے۔ اے ایمان والو، تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو نا، پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے طلاق دے دو۔ یہ دوسرے پارے کے 15 رکوع کی پہلی آیت میں وہاں میں نے 4 قسمیں بیان کی تھی، وہاں 4 قسمیں کہ نکاح کیا، مہر مقرر کیا، نہیں کیا، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی، بعد میں دی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے طلاق دے دو تو تمہاری ان پر کوئی عدت نہیں، کیونکہ رخصت ہی نہیں ہوئی نا، جس کو تم شمار کرنے لگو تو ان کو کچھ منافع اب چاہیے کہ ایک آدھا جوڑا ان کو دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ اے عظیم الشان پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مطلب کہ دے چکے ہیں، مہر دے چکے ہیں، حلال کی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری باندھی ہیں وہ بھی حلال ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، یعنی پیغمبر کے نکاح میں دے دے اور کہہ دے کہ میں کوئی مہر نہیں لوں گی، وہ جائز ہے، بشرطے کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے۔ یہ سب آپ کے لیے مخصوص کیے گئے اور مومنین کے لیے نہیں، یعنی
آپ کے لیے یہ 9 بیویاں جائز، اوروں کے لیے 9 بیویاں جائز نہیں ہے۔ اور ہم کو وہ احکام معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں، جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو دور رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، سمجھے گا نہیں، اور آرزو اور آزردہ خاطر نہ ہوگی۔ دیکھو نا اب یہ باری جو ہے نا، اوروں پر تو باری ہوتی ہے نا کہ 2 بیویاں ہوں تو ایک رات ایک کے بعد ایک رات دوسرے کے بعد سفر میں جائے تو قرعہ ڈالا جائے، اب جس کا نام آئے اس کو لے کر کے جائے، پابندی ہے۔ لیکن سرکار پر اللہ کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں، جس کو چاہیں جگہ دیں، جس کو چاہیں جگہ نہ دیں، جس کے بعد ایک رات نے 2 رات، لیکن ساری زندگی سرکار نے تقسیم کے علاوہ نہیں کیا تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذمے تقسیم نہیں، پھر بھی آپ تقسیم کرتے ہیں، اس میں ان پر احسان ہوگا کہ دیکھو تقسیم آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ آپ کا کرم ہے کہ سرکار مطلب کہ تقسیم کے ساتھ باری باری ہر ایک موقع عطا فرماتے ہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور آزردہ خاطر نہ ہوگی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں گی اس پر سب کی سب راضی رہیں گی۔ اور خدا تعالیٰ کو تم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ جی اب یہ 9 بیویاں ہو گئی نا اور عورتیں، اور یہ درست ہے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا معلوم ہو، سمجھے کہ نہیں، نہ یہ درست ہے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا معلوم ہو، مگر جو آپ کی مملوکہ ہو، یعنی یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگران ہے۔ مطلب اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا نا تو سرکار نے ولیمہ ذرا شان سے کیا، اچھا ولیمہ کیا، کہا سب کو مطلب دعوت دے دی۔ اب آئے وہ، اب مطلب کہ بعض آئے دعوت تھی، اس وقت ابھی پردے کا حکم تو نہیں آیا تھا۔ حضرت زینب کا نکاح ہوا تو خود گھر کا کام کاج یہ کر رہی ہیں، خود گھر کا کام کاج یہ کر رہی ہیں، اور ابھی وہ نہیں تھا، ابھی یہ کمرے کے کونے میں اب یہ بیٹھی ہیں، آنے والے آ گئے، آ کر کے بیٹھے ہو، چونکہ پردے کا حکم تو نہیں تھا تو ادھر منہ کر کے اب یہ ویسے شرم و حیا کے طور پہ بیٹھی ہیں اور اپنے یہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد 4 آدمی پہلے ہی آ کر کے 2-4 آ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کھانا کھا چکے تو اٹھ کے جانا چاہیے نا، ہے جی، جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، ڈیرا ڈال کے بیٹھے رہے۔ اور سرکار اتنے شرم و حیا والے ہیں کہ مہمان کو یوں کہ بھی اب جاؤ نبی، اب تم نے کھانا کھا لی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ سرکار کو تو حیا آئی، وہ تو انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن میں کھل کر کے بات کرتا ہوں کہ مطلب کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ کیا کہ انہوں نے۔ تو بعد میں سرکار اٹھے، اور اس لیے اٹھے تاکہ وہ دیکھیں کہ سرکار اٹھے تب ہمیں اٹھ جانا چاہیے، وہ پھر بھی نہ اٹھے، پھر بھی تو سرکار گئے، پھر آئے، پھر بیٹھے ہوئے تھے، 1-2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد کسی نے آ کر کے خبر دی، کسی نے کہا کہ اب حضرت وہ چلے گئے۔ اب سرکار آئے، اندر قدم رکھا تو قدم رکھتے ہی پردے کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ اب ان میں صحابی اندر جانا چاہتے تھے، وہیں پردے کی آیت آ گئی، پھر وہ رک گئے۔ اس واقعے کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ اے ایمان والوں، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو، یعنی کھانے سے پہلے جا کے ڈیرا ڈال دو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے ایسے طور پر اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو کہ وہاں بیٹھ کے انتظار کرو جی پک رہا ہے، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر کے چلے جایا کرو۔ جب کھانا کھا لو، دیکھو نا آداب معاشرت ہے، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا رہا کرو، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں۔ تو لفظ آ رہا ہے یستحیی، وہ تم سے حیا کرتے ہیں، وہ تم سے تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور جب تم ان سے
کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو. اب پردے کی آیت آ گئی. یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے بھی نکاح کرو. یہ خدا کا نزدیک بڑی بھاری بات ہے, اس لیے کہ 21 پارے میں آ گیا تھا کہ بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تمہاری کیا ہیں؟ مائیں. اور یہ بات بھی ہے کہ نبی زندہ ہے, اور جب نبی زندہ ہے تو ان کا انتقال ہی نہیں ہوا. جو حقیقی انتقال ہے وہ انتقال تو نہیں ہوا, اس لیے بیویاں ان کی بیویاں ہیں, وہ عقد ٹوٹا ہی نہیں, عقد ان کا نہیں ٹوٹا, اس لیے کہ نبی حیات النبی ہے, اور جو حیات النبی ہے اس وجہ سے بھی ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اس کو پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں, نہ اپنے بیٹوں کے, نہ اپنے ان سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, نہ اپنے بھائیوں کے, نہ اپنے بھتیجوں کے, نہ اپنے بھانجوں کے, نہ اپنی عورتوں کے, نہ اپنی باندیوں کے. خدا سے ڈرتی رہو, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر. اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو. سبحان اللہ, کیسا عجیب جملہ ہے جی. اللہ پاک یہ کام کر رہے ہیں, تم بھی اگر صلاۃ و سلام پڑھو وہ کام جو اللہ کر رہے ہیں تو کتنا بڑا برکت والا یہ کام ہے, اور خوب سلام بھیجا کرو. بے شک جو لوگ ایک پڑھو گے تو کتنا ملے گا؟ 10 نیکیاں ایک منٹ. اور حدیث میں آتا ہے اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں کہ سرکار کا نام آئے اور صلاۃ و سلام نہ پڑے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اس میں سمجھی اس شخص کی ناک مٹی میں ملے, ذلیل ہو جائے کہ سرکار کا نام آئے اور صلاۃ و سلام نہ پڑے. سرکار کا نام آئے, سرکار نے بددعا دی, مٹی ملے. اسی طرح آتا ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت پائے, خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو, اور رمضان مبارک جیسا برکتوں والا مہینہ پائے اور اپنے گناہ معاف نہ کرے, اس کی ناک بھی مٹی میں ملے, اس تینوں کی ناک مٹی میں ملے. سرکار نے بددعا دی, اللہ تعالیٰ سرکار کی بددعا سے ہمیں بچا دے. اور اصل میں بددعا دینے والے تو اللہ تعالیٰ. اللہ ہمارے اس کی ناک مٹی میں ملے, اور جبرائیل امین آ کر کے نقل کرنے والے ہیں, اور سرکار ممبر پہ بیٹھے ہیں اور جبریل آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد سرکار اتنا کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین. تینوں کے بارے میں یہ کہا سرکار نے تینوں پر, تو جس پر بھروسہ میں کرتے تھے کہ جو بددعا دینے والے خود اللہ ہوں, ہے جی, نقل کرنے والے جبرائیل امین ہو, اور آمین کہنے والے سرکار دو عالم ہو, تو کتنی زبردست یہ بددعا ہوگی. اللہ ہمیں والدین کی بے ادبی سے اور رمضان مبارک کا حق نہ ادا کرنے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں باز رکھے, اور اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. بے شک جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں, اللہ تعالی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے, اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں, تو وہ لوگ بہتان اور سری گناہ کا بار لیتے ہیں. اے عظیم الشان پیغمبر, دیکھو عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں کبھی یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ جی نام لے کر, ان کا نام لے کر اللہ نے پکارا, لیکن جب سرکار کا ذکر آیا تو کبھی نہیں کہا یا محمد. اللہ نے یہ نہیں کہا یا محمد کہہ کر کے اللہ نے نہیں پکارا یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, ان القاب سے یاد کیا ہے. تو جب نبی بھی اتنا, اللہ بھی نبی کا اتنا خیال کرتے ہیں, تو ہم امتی ہو کر کے نام لے کے گئے جی یا محمد یا محمد یا محمد. اگر زیادہ دل چاہتا ہی ہے آپ کا کہنے کا تو یا رسول اللہ کہہ دیا کرو. کیا کہہ دیا کرو؟ اگر دل چاہتا بھی ہے نا تو میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنا ناجائز
جائز نہیں. یا رسول اللہ کہنا جیسے دیکھو نا، اب میری امی، میں انگلینڈ میں تھا، میری امی یہاں سے، میری طبیعت ناساز ہوئی تو میں نے کہا امی، اب ہوتا ہے نا یہ بخار میں آدمی کو ملازمت کے لاہور میں آیا اور امی پشاور میں ہے تو کیا کہتا امی، تو محبت کے طور پہ امی کہنا جائز ہے. تو محبت کے طور پر یا محمد اگر کہہ دیا تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اس میں کون سی؟ تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، سمجھے کہ نہیں؟ تو امی کہنا بھی جائز، سرکار کا نام کہنا بھی جائز، لیکن اللہ کی طرح ہر جگہ موجود ہیں یہ عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں. ہر مقام پر اللہ ہی موجود ہے، اور سرکار ایک جگہ ہو کر ہزاروں جگہ جائیں، ایک جگہ ہو کر تو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے قدرت اور طاقت یہ دی ہے. محبوبی یہ اور چیز ہے، جا سکتے ہیں اور چیز ہے، اور ہیں موجود یہ اور چیز ہے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ دونوں میں. اب دیکھو نا ساری بحثیں ختم ہو جاتی، ساری بحثیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شرک سے بھی ہمیں بچائے. تو ہم آتے ہیں کہ یہ جو اذیت پہنچا ہے عظیم الشان پیغمبر، آگے بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے، دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ نیچی کر لیا کرے اپنے اوپر تھوڑی سے اپنی چادریں ذرا نیچے کر لیا کرے. جلا بیویاں ان سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی کہ یہ باندیاں نہیں، یہ حرہ ہیں. تو جب حرہ ہیں تو پردے میں مطلب کہ ان کا یہ ہو جائے گا. تو چہرہ پردے میں داخل ہوا یا نہیں ہے جی؟ ان سے کہتے ہیں کہ اپنا کر دیں تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ حرہ ہے، یہ باندی. تو باندیوں کے لیے بھی شریعت ہے، یہ صرف حرہ کے لیے ہے؟ باندیوں کے لیے بھی ہے، لیکن ان کو چہرے کھلے رکھنے کی اجازت دے گی کہ کام کاج کے لیے انہیں آنا جانا ہوتا ہے نا. تو کام کاج کے لیے اس لیے اپنا کوئی رومال سا اپنا باندھ لے پوری پیشانی وغیرہ پر، یا اپنے بالوں کو لپیٹ میں لے لیں اور ڈھیلا ڈالا کوٹ پہن لیں. اب ڈھیلا ڈالا جیسا نرسیں وغیرہ یہ پہن لیتی ہیں نا، اب ڈھیلا سا کوٹ پہن لیں اور زیادہ تکلف نہ کریں اور اپنے بالوں پر مطلب کہ رومال باندھ لیں. جیسا ایران میں ایسا ہی ہے، ایران میں مرد اور عورتیں سارے کام کرتی ہیں اور یہی ان کا پردہ ہے. پردہ یہ کہ چہرے میں، تب ظاہر بات ہے ہاتھ بھی ایسا یہ 18 پارے میں آ گیا نا کہ جو ظاہر ہو جائے جی کام کاج کے وقت میں ان پر پکڑ نہیں، تو ہاتھ بھی آ گئے اور پاؤں بھی آ گئے اور چہرہ بھی آ گیا. ہاں اگر فتنے کا مقام ہو تو فتنے والے مقام کی وجہ سے اس چہرے کو بھی پردے میں داخل کریں گے. کس میں داخل کریں گے؟ لیکن اصل مسئلے کے اعتبار سے نہیں، فتنے کی وجہ سے. کس وجہ سے ہے؟ تو دونوں. اور پھر بعض کہتے ہیں جی اس سے بڑے فتنے کا زمانہ اور کون ہوگا، اس سے بڑا فتنے کا زمانہ اور کون ہوگا، لہذا پھر ہونا ہی چاہیے نا. تو ان کا یہ کہنا بھی صحیح ہے، ان کا یہ کہنا بھی یہ صحیح ہے. لیکن میں کہتا ہوں اصل مسئلے کو اپنی جگہ پر رکھو. اور یہ ہے اگر کوئی جامع شریفیہ میں آئے، سمجھے کہ نہیں، یا اور جہجی رائے میں جائے یا ایک پاکیزہ ماحول میں جائے، جہاں پاکیزہ ماحول ہے تو اس مقام پہ اگر جائے تو اس میں کچھ گنجائش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا معاشرہ بڑا نیک ہے، یہاں کا معاشرہ کیا ہے؟ بڑا نیک ہے. تو مطلب کہ تو جس مقام کے لیے انارکلی میں بھی جائے، سمجھے گا نہیں، اور یہ ادھر بھی جائے، ادھر کا نام کیا ہے؟ لبرٹی میں بھی جائے تو مطلب کہ وہاں ایسا کرے. تو ہر مقام پہ حکم الگ الگ ہے. اس لیے ہمارے اصولیین نے لکھا ہے کہ 4-5 مقام ایسے ہیں کہ جہاں نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، جس میں متکلم کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا، مخاطب کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا، جگہ کے بدلنے سے معنی بدل جائے. 5 جگہیں ہیں. اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں مومن اگر کہے جی موسم بہار کو اللہ نے اگایا، موسم بہار کو سمجھے کہ نہیں، موسم بہار نے کتنا اچھا سبزہ اگایا، مومن کہے موسم بہار نے کتنا اچھا، یہ کہنا جائز ہے. لیکن دہریہ خدا کا انکار کرنے والا اگر کہے جی موسم بہار نے اگایا تو اس کے کہنے کا مطلب اور ہے. تو کلام ایک یا متکلم بدل گیا، تو متکلم کے بدلنے سے مانا اس طرح 5 مقام ہے. جگہ کے بدلنے سے احکام بدل جائیں گے، مخاطب کے بدلنے سے احکام بدل جائیں گے، متکلم کے بدلنے سے. یہ 5 مقام اصولیین نے یہ بیان کیے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو اذیت نہیں دی جائے
کرے گی. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں افواہیں اڑایا کرتے ہیں، اگر بعد نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے. پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے. جی وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ مار دھاڑ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بھی اپنا یہی دستور رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں. آپ خدا کے دستور میں تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں. یہ نویں پارے میں بحث آ چکی ہے. آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. آپ فرما دیجئے اس کی خبر تو بس اللہ ہی کے پاس ہے. ترجمہ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے. آپ فرما دیجئے انما علمها، انما کا لفظ حصر کے لیے، اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے کہ کس دن کس وقت کس سن میں یہ قیامت نے آنا ہے. البتہ علامات سرکار نے بتلا دی کہ اس سے پہلے یہ علامتیں مطلب جو ہونے والی ہیں جن کا حدیثوں میں ذکر آ گیا. اور آپ کو اس کی کیا خبر؟ وما یدری کا عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی واقع ہو جائے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے اور ان کے لیے جی آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے. توبہ توبہ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی یار پائیں گے نہ کوئی مددگار. جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور یوں کہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا، سو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کیا. اے اللہ ان کو دوہری سزا دیجیے اور ان پر بڑی لعنت کیجیے. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی تھی. سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے، جیسا بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے. کہتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو، سیدھی بات کرو، اس بات میں ایک پیچ نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان، دیکھو اللہ پاک میں قربان جائیں. وارث رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت بیان کیا کرتے تھے. کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، امر آ گیا. بات ٹھیک کرو، امر آ گیا. اور آگے یہ نہیں امر آ رہا کہ اپنے اعمال کو درست کرو، یہ عمل نہیں آیا. درستی کا ذکر آیا تو نسبت اپنی طرف فرمائی، اپنی سی کوشش تم کر لو اور اعمال کو درست کر کے سنوار کے اپنے دربار کے مطابق وہ میں خود کر لوں گا. میں کیا کروں گا؟ دیکھو نا، یہاں پہلے امر کا شاکلہ چل رہا ہے، امر کا طرز چل رہا ہے، اور یہاں آ کر کے اصلحوں یوں نہیں فرمایا. اللہ تمہارے اعمال کو درست کر کے اپنی بارگاہ کے مطابق بنا دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہی نقطہ ہے جو میں نے پہلے پارے کے 15 رکوع میں بیان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں. تو کام کتنا اونچا، بیت اللہ کی تعمیر، اور کرنے والے کتنے اونچے، ابراہیم و اسماعیل. تو یہ نہیں کہتے اے اللہ اتنا اونچا کام ہے اور ہم اتنے اونچے کرنے والے ہیں، اس کو لازمی طور پر آپ قبول کر لیں. تو ربنا اقبل منا، یوں نہیں کہا، باب تفاعل ہے ربنا تقبل منا، اور باب تفاعل کے مادے میں تکلف ہے. تو اتنی بڑی ہستیاں اتنا اونچا کام کرتے وقت کیا کر رہی ہیں، اے اللہ ہمارا یہ کام اس لائق نہیں کہ تیرے دربار عالی میں پیش کریں، جی بتکلف یہ قبول فرما لیں. بتکلف ہی کیا کر، تو یہ کتنا کرم ہے ان کا. کہتے ہیں اس فکر میں نہ پڑو کہ میری شان کے اعتبار سے تم نے نماز نہیں پڑھی، میری شان تم تو کر ہی نہیں سکتے. جب سرکار کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، اللہ جی آپ کی جیسے شان ہے ہم عبادت نہیں کر سکے، اور آپ کی جیسے ثنا ہے ہم بیان. تو آپ میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا؟
ثنا کا حق ادا کر دیا، جبکہ ثنا سرکار کریں تو اللہ کی رحمت کے قربان جائیں، کہ اس فکر میں پڑو ہی نہ، اور یہ تم کر سکتے ہی نہیں، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر کے اپنی شان کے مطابق کر دیں گے۔ یہ وارث رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے بیان کیا کرتے تھے، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسلام اور دین ہم نے آسمانوں پر بھی پیش کیا، یعنی زمین پر بھی پیش کیا کہ چلو تمہیں عقل دے دیں گے، اور عقل دے کر مکلف بنائیں گے، اور مکلف بنا کر اس امانت کے بوجھ کو تم اٹھا لو، یعنی تو انہوں نے مطلب کہ ڈر گئے، کہا نہیں، اس لیے کہ عمل نہیں کریں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، ہم نہیں اس کو اٹھاتے، ہم نہیں۔ لیکن انسان چونکہ عاشق مزاج تھا نا، انسان کیا تھا، اللہ نے کہا یہ میری امانت ہے، یہ لے لو۔ تو اللہ نے جب کلام کیا تو کلام میں متکلم جلوہ فرما ہوتا ہے، تو متکلم نے جب جلوہ کیا تو ایسا محبوب جب جلوہ فرما ہوا تو باتیں سنی تو عشق آیا، اور عشق آیا تو کہنے لگے ہم اٹھاتے ہیں۔ تو مانا کہ یہ تو دیکھا جائے گا کہ جہنم میں جائیں گے یا نہیں، محبوب سے باتوں کا تو موقع ملے گا نا، محبوب سے باتوں کا تھا، یہ مانا اس آیت کا۔ اور مانا بھی کیے گئے ہیں لیکن یہ مانا آسان سے، ہم نے یہ امانت آسمانوں یعنی یہ جو احکام شریعت ہیں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، تو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ اور طیسہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی اس میں بڑی، کہتا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا۔ تو آپ دیوار کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاہل ہے؟ جاہل اسی کو کہیں گے نا جس میں علم حاصل کرنے کا مادہ ہو، اور ظالم اسی کو کہیں گے جس میں عدل کا کیا ہو، مادہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے اب دیوار کو کوئی نہیں کہے گا بڑی ظالم ہے جی، اب دیوار جو بڑی جاہل ہے، یہ جاہل اسی کو کہیں گے کہ جس میں علم کا ملکہ موجود ہو۔ تو یہ کہ یہ جاہل ہے، تو گویا جاہل کہنے میں بڑی تعریف ہوئی کہ اس میں مادہ علم کا موجود ہے، اور جب کہا بڑا جاہل ہے تو اور بڑے علم کی طرف اشارہ ہوا کہ بڑے علم کا مادہ موجود ہے۔ تو قاری سماتے ہیں اس میں تو مدہ ہے، اس میں قدھا، یہ عجیب بات انہوں نے فرمائی۔ اچھا آگے ہم آتے ہیں کہ اپنے ذمے وہ واقعے میں ظالم ہے، جاہل ہے۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کو سزا دے گا، اور مومنین اور مومنات پر توجہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ